ضرور اعلان کر دوں کہ جناب زین العابدین صاحب ان قریب آپ کے بیچ تشریف لانے والے ہیں، اور شورا کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ ان کے منظوم خراج عقیدت کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، جن کے تعلق سے میں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، بچوں بیٹا انٹرول نہیں ہوا ہے، بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ۔ مجھ کو برا بنا کے وہ اچھا تو بن گیا، اچھا ہوا چلو کوئی بگڑا تو بن گیا، لوگوں نے مجھ کو رون دیا اس کا غم نہیں، کچھ بھیڑ کم تو ہو گئی رستہ تو بن گیا۔ زیادہ بھیڑ تھی، کچھ غیر ضروری لوگ چلے آئے تھے گھر سے پوچھے بغیر۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے گھر پہنچ جائیں، حالات ملک کے جیسے ہیں آپ جانتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں خیریت سے دعا کریں، پہنچ جائیں، اپنے بچوں سے ملاقات کرنا۔ میں ایک جملے کے بعد حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دانشور کا خیال ہے کہ بنیاد کی اینٹ دکھائی نہیں دیتی لیکن ساری عمارت اسی پہ ٹکی رہتی ہے۔ میں جس شخصیت کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہماری جماعت کے ان حضرات میں شامل ہیں جو بنیاد کی اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعمیری کام، تدریسی کام، تبلیغی کام، پورے ملک میں سرکار محبوب پاک کا فیضان بانٹنے والی شخصیت کا نام علی مرتبہ حضور سید قادری میاں صاحب قبلہ ہے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کے خطاب سے اپنی سماعتیں آپ پاکیزہ کر لیں، پاکیزہ ترین بنا لیں، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ اس کے بعد فوراً شورا اکرام آپ کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت آقا کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ کی سماعتیں مالا مال کریں گے۔ ایک بار نعرہ لگا لیں تاکہ بیداری پیدا ہو جائے۔ بلند آواز سے حسنین کریمین کے نام پر ہاتھ اٹھائیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ۔ خطاب بہت لمبا نہیں، مختصر جامع آپ تک۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبائی الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومسر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله
كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا رکن الدین شہباز حسینی رحمت اللہ علیہ کے خانواد پاک سے وابستہ اور ان سے الفت و محبت رکھنے والے جملہ حاضرین، عرس پاک کی اس خصوصی تقریب میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عقیدت الخلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں سردار عالم و عالمیہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نقیب جلسہ نے مجھے تھوڑی دیر خطاب کا موقع مرحمت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے دارین عطا فرمایا۔ تو زیادہ دیر فقیر آپ کے درمیان رہ نہیں سکتا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں نظامت ہوتی ہے اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے۔ تو میرا تو اصل مقصد تھا بارگاہ میں حاضری دینا۔ میں تقریباً مجھے یاد ہے کہ سن 1998 میں اس آستانے پہ حاضر ہوا تھا، اپنے والد گرامی سے حضرت کے تعلق سے سنتا رہتا تھا، حضرت کو بھی اشتیاق تھا یہاں حاضری دینے کا۔ اکثر جب ٹانڈے اور التفات گنج سے گزرتے تھے تو پہلے ہی حضرت فرما دیا کرتے تھے کہ حضرت کے خلیفہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں، ان کے آستانے پہ حاضری دینا ہے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ گزر جاتے تو حضرت کو یاد آتا، لیکن حضور سرکار کلام مخدوم المشائخ ابو المسعود سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پرملال ہوا۔ وہ غالباً 100 کی محفل تھی یا 40ویں کی محفل تھی جس میں ہمیں شرکت کے لیے جانا تھا۔ تو ٹھیک اس مقام پہ جو ادھر راستہ آبادی سے پہلے اس مقام پہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہیں گاڑی روکو، جبکہ کبھی تشریف نہیں لائے، فرمایا یہیں گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی، وہاں ایک چھپر تھا، چائے کی دکان تھی، چھپر تھا۔ تو چائے والے سے پوچھا کہ اپنے مقام کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے بتا دیا یہی راستہ ہے۔ تو ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تو اس وقت چند افراد تھے، یہاں مدرسہ کو یہ میں نے تو ابھی دیکھا نہیں قاعدے سے پیچھے، ہاں تو اس میں کچھ لوگ تھے، اور پھر
ایک اشتیاق تھا تو اسی شوق و ذوق کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ ہم نے حاضری دی حضرت کی بارگاہ میں۔ اب یہاں جو علماء کچھ ایک دو عالم یا حافظ تھے، انہوں نے کہا کہ خاندان کے لوگوں کو بتانا، حضرت نے فرمایا نہیں، ہمیں وہاں فاتح میں شرکت کرنا ہے، اب یہاں بتا دو گے تو دیر بہت ہو جائے گی، سب سے قرابت داری ہے، محبتیں ہیں، پرانے مراسم یہ نبھائیں گے، کچھ ہمیں بھی نبھانا پڑے گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، بعد میں انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ تو سن 1997 میں حضرت کا وصال ہوا ہے، اسی موقع پہ یہاں میرا آنا ہوا، تو مجھے بھی بڑا اشتیاق تھا اس جگہ پہ آنے کا۔ اور اتفاقاً مولانا عبدالخبیر صاحب اور کیا نام سید صاحب کا مولانا عبدالرحمن صاحب یہ فیض آباد تشریف لائے، اتفاق سے میری ملاقات ان سے ہوئی، پہلی ملاقات تھی۔ انہوں نے جیسے ہی ذکر کیا میں نے فوراً ہی بخوشی قبول کر لیا کہ نہیں، مجھے حاضر ہونا ہے، تاریخ آپ بتائیے۔ تو میں نے بہت لمبا سفر ابھی کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا، بس یہ عقیدت و محبت کی بنیاد پہ یہاں حاضری کا ذوق و شوق لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بارگاہ حضرت رکن الدین شہباز رحمت اللہ علیہ سے کچھ توشہ الفت و محبت مل جائے کہ جس سے دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو۔ اسی محبت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا دریا کے کنارے استنجا کرنے کے زیادہ عادی ہیں؟ ڈیلے سے گزارا نہیں ہوتا آپ کا، ہے نا؟ کیوں بھائی سنیں گے آپ؟ دریا کنارے ہے، رفع حاجت کے لیے آسانیاں ہیں، گورنمنٹ بہت چاہتی ہے کہ کچھ بنایا جائے، ہے نا؟ ارے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں بھائی تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا، تو میں زیادہ دیر نہیں لوں گا۔ حضرت مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی جن کی ذات بابرکت سے حضرت رکن الدین شہباز رحمت اللہ علیہ وابستہ ہوئے تو مرشد کی شخصیت کو جانیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی جو حضرت کے پیر و مرشد ہیں، ان کا مقام و مرتبہ سمجھیے کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ بشارت مصطفیٰ ہیں، رسول رحمت کی بشارت ہے۔ بس ایک واقعے پہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلائے کلمت الحق فرمایا تو اپنے بیگانے اپنے ہو گئے اور اپنے بیگانے ہو گئے، مخالفت بڑھتی چلی گئی، ظلم استبداد کی آندھیاں چلائی گئیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جسم پہ کوڑے ڈالے گئے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حق کی آواز کو بلند فرماتے رہے، اور یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا کافروں مشرکوں میں کوئی جواب نہیں تھا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کفار و مشرکین مبہوت ہوتے تھے تو انبیاء سے یہی کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھلائیے۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام علیہم الصلاۃ والتسلیم، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جب انہوں نے حق کی دعوت دی تو مشرکین نے یہی کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزے دکھلائیے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے کہا پرندے کو زندہ کر کے بتائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پرندوں کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ کر کے اور پھر
ان پرندوں کے تعلق سے انہیں زندگی رب کی طرف سے ملے، اس کی دعا ابراہیم خلیل اللہ نے جو فرمائی تو وہ پرندوں کے پر آپس میں جمع ہوئے اور انہیں حیات مل گئی، وہ پرواز کرنے لگے۔ لیکن جنہیں ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لا سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، مکہ مکرمہ میں بھی جب کفار و مشرکین مبہوت ہوئے تو انہوں نے رسول رحمت کی بارگاہ میں یہی کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ میرے رسول نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، نہ آنکھیں بند کی، نہ دل کی گہرائیوں میں جھانکا۔ اس مختار نبی نے انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور نبیوں نے تو رب سے مانگا، اے اللہ کیا کروں، قوم مانگ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے اگر وہ لوگ جو قوم بنی اسرائیل تھے وہ معجزے طلب کرتے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہی عرض کرتے تھے، اللہ کیا کروں؟ لیکن اے عزیزو، مختار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کیا کروں۔ ابھی تک تو جو معجزے ہوئے ان تمام معجزوں کا تعلق زمین سے تھا، لیکن یہ ظالم مکے کے باشی مجھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ کیا کروں؟ مصطفیٰ نے اپنے رب سے یہ نہ فرمایا، کیونکہ پروردگار نے اپنے حبیب کو مالک کون و مکا بنایا تھا، مختار 2 جہاں بنایا تھا۔ انگلی کا ایک اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عزیزو، جب یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اس کا اثر ہندوستان میں بھی دکھائی دیا۔ بس آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ انسان سے کلام اس کے عقل کے مطابق ہی کرنی چاہیے، زیادہ لفاظی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، مجھے اپنی پہچان نہیں کرانی ہے، چاہتا یہ ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی پہچان ہم بھی کر لیں اور تم بھی کر لیں۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں نا بھائی؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ دیکھیے ہے نا؟ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک راجہ رہتا تھا، اس راجہ کا نام تھا راجہ بھوج۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جن لوگوں نے مدرسوں میں پڑھا ہوگا، میری عمر کے ہوں گے یا میرے مجھ سے اوپر ہوں گے، تو ضرور مکتب کی کتاب میں راجہ بھوج کا قصہ ضرور سنا ہوگا، ہے نا؟ ٹکے سیر بھاجی، ٹکے سیر کھاجا۔ ابھی تو اردو زبان اتر پردیش میں ختم ہو چکی ہے، انتقال ہو گیا ہے، یہ کہہ لیجئے کہ اس کو شہید کر لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی حفاظت فرمائے۔ عزیز و سماعت فرمائیے، اب جب راجہ بھوج نے، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ عرب کے بعد علم نجوم اگر کہیں سب سے زیادہ پایا جاتا تھا، علم نجوم کے ماہرین تو ہندوستان میں۔ علم نجوم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ دیکھو یہ سب بالکل جیسے معلوم ہے، یہ شیلانگ سے آ رہے ہے نا؟ علم نجوم جانتے ہو؟ دیکھا ہے کچہری میں بیٹھ کر کے اور طوطے سے نکلواتا ہے، دیکھا ہے؟ تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ طوطا سمجھتے ہو؟ مٹھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے نا؟ وہ پتہ نکالتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ہاں دیکھو بھائی تمہارے مستقبل میں، فیوچر میں، تمہارے بھوش میں یہ ہے۔ ایک ہاتھ کی لکیر ایسے بنا کے بیٹھا رہتا ہے اور پنڈت جی بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھوش میں یہ ہے۔ تو ہندوستان میں علم نجوم کے ماہرین بہت تھے، 1 نمبر پہ عرب میں تھے، دوسرے نمبر پہ ہندوستان میں تھے۔ یہ چندرونشی لوگ جو تھے یہ علم نجوم کے بڑے ماہر تھے۔ یہاں کے نجومیوں نے، پامسٹوں نے علم نجوم کے ذریعے سے یہ طے کیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب عرب کا ماہر تمام، جس کا نام محمد ہوگا، جس کی ماں کا نام عبداللہ ہوگا، جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جب وہ آئے گا تو وہی خاتم الانبیاء ہوگا۔
وہی سب سے آخری نبی ہوں گے. یہ یہاں کے نجومیوں نے پہلے ہی سے پیشین گوئی کر دی تھی. میں یہاں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ علم نجوم حق ہے، لیکن رسول نے فرمایا کہ علم نجوم کا ماننا ناحق ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی پنڈت جی کے سامنے جا کے بیٹھو اور طوطے سے اپنا مستقبل نکلواؤ. بات سمجھ رہے ہو نا؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا. آج ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم اپنا فیوچر بنانے میں بہت لگے ہوئے ہیں. بڑی ڈھیر ساری انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں. عرس میں بہت سے انگوٹھی والے آتے ہیں اور انگوٹھی والوں سے بہت سی انگوٹھیاں لے کر کے ہم پہن لیتے ہیں کہ ہمارا بھوش اچھا ہو جائے گا، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے گا. اے عزیزو، تمہارے مستقبل پہ پتھر پڑے گا. پتھر پڑے گا، سمجھتے ہو نا؟ پتھر پڑے گا. مسلمان کا مستقبل تو خدا نے بنا رکھا ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کہ متقیوں کے لیے جنت میں میٹھے چشمے ہیں، جاری نہریں ہیں، کھاؤ پیو ان میں سے جو تم کھانا پینا چاہتے ہو. تو سنو، تمہارا فیوچر ایسا ہے کہ جہاں تمہیں بھوک نہیں لگے گی. اگر کبھی خواہش بھی پیدا ہوگی تو تمہیں ایسی لذیذ غذائیں جنت کی دی جائیں گی، تم سیر ہو. اے عزیزو، تو تمہارا مستقبل تو خدا نے بنا رکھا ہے، مستقبل تمہیں نہیں بنانا ہے. اپنے حال کو درست کر لو، مستقبل اچھا ہو جائے گا، مستقبل درست ہو جائے گا. یہ ہندوستان کی تہذیب تھی کہ یہاں علم نجوم کے ماہرین رہا کرتے تھے اور یہاں کی قوم ان پر بڑا عقیدہ رکھتی تھی. اب جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو راجہ بھوج نے اپنے تمام ماہرین کو جمع کیا، تمام علماء کو جمع کیا، تمام دانشوروں کو جمع کیا، تمام وزراء کو جمع کیا. کیبنٹ بیٹھی کہ دیکھیے یہاں ماہرین علم نجوم نے یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کا عظیم الشان معجزہ یہ ہوگا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. تو اب چاند کا 2 ٹکڑا ہو چکا ہے. دیکھو دیکھو، یہ چاند 2 حصے میں بٹا ہوا ہے. ہو نہ ہو نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فیکن ہو چکے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام دانشوروں نے مل کر کے طے کیا کہ کسی ایک کو عرب بھیجو، مکہ بھیجو، معلوم کرو کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں ہماری نگاہوں کا دھوکہ تو نہیں ہے. جاؤ حقیقت حال سے واقف ہو کر کے آؤ. تو اے عزیزو، ایک وزیر کو منتخب کیا گیا. اس وزیر کا نام تھا رتن سنگھ ہندی. کیا نام تھا؟ آپ لوگ یاد رکھیں گے کیا نام تھا؟ رتن سنگھ ہندی. انہیں منتخب کیا گیا کہ آپ جائیے عرب. یہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے ہندوستان سے سفر کرتے ہیں. سفر کرتے 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 مہینوں میں کے سالوں میں غرض کے جب پہنچے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. ایک طرف تو لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، لیکن کچھ نہیں، بہت سے دیوانے تھے، پروانے تھے کہ جو اس شمع نبوت کے گردا گرد جمع ہو کر اپنی جانیں نثار کرنے کے وعدے کر رہے تھے. عزیزان گرامی، حضرت بابا رتن ہندی بڑے بے چین ہوئے کہ کعبہ جس کا بڑے احترام کے ساتھ اور طواف کیا جا رہا ہے، 360 بت بھی لگے ہوئے، طواف بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اونٹ پہ سوار ایک ذات ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے نور کی شمع جل رہی ہے، پروانے منڈلائے ہوئے تھے. تو حضرت بابا رتن نے ان بتوں کو نہیں دیکھا، لات و عزا کی طرف توجہ نہیں کی، احمد مجتبیٰ کی طرف توجہ کی. کہا کعبے کی طرف نہیں جانا ہے، کعبے کے کعبے کی طرف جانا ہے. نعرہ رسالت، بیدان مخلوق اجرت، بیدان سرکار کے آواز میں کیا کہنے؟ کعبے کے کعبے کی طرف جانا. اب جیسے ہی پہنچے تو میرے رسول کا ایک خاصہ یہ کہ انسان کے اب چرند و پرند کی زبان حضور جانتے ہیں. جیسے ہی یہ رتن سنگھ پہنچے، سرکار نے دیکھا، قریب بلایا. اب جو قریب آئے تو آپ نے سنسکرت زبان میں کلام کیا.
یہ سنسکرت زبان ایسی ہے کہ جو مدر لینگویج ہے. دیوناگری اسکرپٹ یہیں سے ہے. سنسکرت سے ہندی بھی ہے، سنسکرت سے بنگلہ بھی ہے، سنسکرت سے گجراتی بھی ہے، سنسکرت سے کنڑ، ملیالم، تیلگو. ہندوستان کی جتنی زبانیں سب اسی سنسکرت سے. سب اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، لیکن اس مدر ٹنگ کو، اس مدر لینگویج کو ہندوستان میں بولنے والے پیدا ہی نہیں ہوا. پنڈت جی بھی نہیں بول پاتے. ان کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر اپنی لائف میں انہیں سنسکرت بولنا تو نہیں بول پاتے. ہاں اشلوک سنا دیں گے، یا کندین تشار حالا دھولا، ہے نا، یا ویڑا وردن بتے، یہ بھی سنا دیں گے. میرے عزیز، زبان ایسی نہیں کہ جو ہر خاص و عام سمجھے. یہ سنسکرت زبان ایسی، اہل علم میں ہندوستان میں یہ زبان تھی. خود اہل علم بھی لکھ تو ضرور لیتے تھے مگر پڑھ نہیں پاتے تھے. جیسے آج افسوس یہ ہے کہ عربی زبان، ہمارے وہاں عربی زبان لکھنے کو تو ہم بہت اچھا لکھ لیتے مگر بولنے کو کہہ دو تو پھر اجمی معلوم ہوتے ہیں، ہے نا. حالت ایسی ہو چکی ہے ہمارے وہاں. میرے عزیز، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی زبان میں جب فصاحت و بلاغت کے ساتھ رسول کریم نے کلام فرمایا تو اب بابا رتن ہندی کو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جو خاتم الانبیاء ہوگا، وہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ زبان اس کے دروازے کی لونڈی ہوگی. جیسے ہی بھاشا بولے، سنسکرت زبان میں بولے، تو اب بابا رتن کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، جتنا سوال تھا ذہن میں وہ اتر گیا. اب سوال نہیں کرنے کی ضرورت. عشق نے کہا جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے، عاشق سوچ کے بہت آتا ہے یہ پوچھوں گا وہ پوچھوں گا، لیکن جب پردہ محبت ہٹتا ہے، جب یہ پردہ ہٹتا ہے اور محبوب اپنا جلوہ دکھاتا ہے، تو پھر عاشق کو سوال نہیں کرنا ہوتا، ہاں ان کے قدموں پہ اپنے کو نثار ہونا ہوتا ہے. حضرت رتن سنگھ ہندی قدموں پہ نثار ہو گئے اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول نے نام بھی رکھ دیا عبداللہ. دیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ پوچھ لوں دیر ہو رہی ہے؟ اچھا کلمہ پڑھا، اسلام لائے. اب جب اسلام لائے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ، بڑوں کی بارگاہ میں جب چھوٹا پہنچتا ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ سوغات پیش کرے. تو حضور نے تو پہلے ہی تعلیم دے رکھی تھی، تحفے دو اور تحفے لو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. رتن سنگھ ہندی نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحبت اختیار نہیں کی تھی، لیکن مزاج پیغمبر سمجھ گئے. تھیلی میں سے ایک تحفہ نکالا. راوین فرماتے ہیں کہ وہ پان تھا. کیا تھا؟ پان تھا. اسی لیے سلسلے چشتیہ میں پان کی بڑی اہمیت ہے کہ برگ سبزہ تحفہ درویش کے ہرا پتہ جو ہوتا ہے یہ درویش کا تحفہ ہوتا ہے نا. اسی لیے فاتح وغیرہ میں مجھے تو یاد آتا ہے ہمارے ماں کے چوشی شریف میں تو نظر و نیاز میں یہ ضرور رکھ دیا جاتا ہے. رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا؟ آپ کو رکھا جاتا ہے نا. یہ شریعت نہیں ہے، یہ عقیدت ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ شریعت ہے، یہ عقیدت ہے. پیش کیا برگ سب ہرا پتہ پان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے اور سرکار اتنا خوش ہوئے کہ اب رتن سنگھ ہندی سے پوچھ لیا کہ اے عبداللہ تمہیں کیا چاہیے؟ آج جو مانگنا ہے مانگ لو، تیری طلب سے سوا دیا جائے گا. اے عبداللہ مانگ لو. تو سنو، اگر کوئی بھکاری ہوتا، ہندوستانی ہوتا، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ جانتے، ہمایوں کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کتنے لوگوں نے نہیں سنا؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا سا. ہمایوں کس کا باپ تھا؟ کوئی ٹیسٹ تو لے لیا جائے آپ لوگوں کا، خانقاہ میں آئے امتحان بھی ہوتا ہے. ہمایوں کس کا باپ تھا معلوم ہے؟
زور سے بولو نا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے پوچھ رہا ہوں ہمایوں کس کا باپ تھا؟ پریشان بیچارہ ہمایوں، اپنے ہمایوں کی فکر ہے نا؟ ہمایوں کس کا باپ تھا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ جلال الدین محمد اکبر کا نام سنا ہے نا؟ ابھی فی الوقت جلال الدین یہاں ہے۔ ہمایوں شیر شاہ سوری ایک بادشاہ تھا، اس سے ہمایوں کی جنگ ہوئی، کئی جنگیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ہمایوں جو ہے وہ پراست ہو گیا تمہاری بھاشا میں۔ اب جو پراست ہونے لگا تو میدان جنگ میں جب جان جانے کا اندیشہ ہوا تو دریا میں کود گیا۔ جو دریا میں کود گیا تو تیرنا نہیں آتا تھا۔ ایک بھشتی تھا، اس بھشتی نے اس کی جان بچائی تھی، اس کنارے سے اس کنارے پہنچا دیا تھا۔ جب ہمایوں دوبارہ لشکر کشی کر کے اور شیر شاہ سوری کو زیر کیا اور ملک پہ قبضہ ہوا تو اس بھشتی کو فراموش نہیں کیا، اس نے بلایا، اس کو عزت دی۔ جب وہ قریب آیا تو بادشاہ نے پوچھا بتا تجھے تیری مرضی کیا ہے؟ آج جو تو مانگے گا تجھے دے دیا جائے گا، تو نے میری جان بچائی ہے، بڑا محسن ہے میرا تو جانتے ہو اس بھشتی نے اپنی حیثیت کا کیا مانگا؟ کہا اے بادشاہ، زندگی بھر پانی بھرتے بھرتے کمر سے لے کر ہتھیلی تک گھٹے پڑ گئے ہیں لیکن بھوک گئی نہیں ہے۔ اے بادشاہ، میری خواہش یہ ہے کہ کم سے کم ایک دن کا بادشاہ بن کے تو دیکھوں کہ بادشاہت ہوتی کیسی ہے۔ تو ہمایوں سے اس بھشتی نے اپنی حیثیت کا مانگا، بادشاہت مانگی، بادشاہت مانگی۔ ہمایوں نے ایک دن کی بادشاہت دے دی، لیکن سنو یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں تھا، بادشاہوں کی صحبت میں رہنے والا تھا، اسے معلوم تھا کہ بڑوں کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ تو بابا رتن ہندی نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر میں اپنی مرضی کا سورج مانگوں تو وہ آپ کے قدموں کی دھول ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ اپنے قدموں کی دھول مجھے عطا فرما دیں تو وہ میرے لیے مثل آفتاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت، غرض کے سرکار نے فرمایا کہ تم ہندوستانی ہو، زندگی چاہتے ہو، ہندوستان کے لوگ مرنا نہیں چاہتے ہیں کچھ سال اور جی لیتے تو کم سے کم پوتے کی شادی ہو جاتی۔ تو حضور مزاج شناس بھی ہے، فرماتے ہیں انڈیا کے ہو نا ہندوستان کے ہو، مرنا نہیں چاہتے ہو۔ مختار کائنات نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں زندگی عطا کی، لیکن یہ میرا جبہ شریف ہے اسے لے لو، میرا امامہ ہے اسے بھی لے لو، امانت کے طور پہ رکھنا، ان قریب تم سے میرا فرزند اشرف ملے گا، جب ملاقات ہو تو یہ امانت اسے دے دینا۔ عزیزو، حضرت بابا رتن ہندی اس تحفے کو لے کر ہندوستان تشریف لائے۔ راجہ بھوج مر چکا تھا، وزیروں نے جہاں جس کی طاقت زیادہ تھی اس نے وہیں پہ اپنی ایک حکومت بنا لی تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ملک بڑھ چکا تھا۔ رتن سنگھ ہندی بڑے بے چین ہوئے اب کیا کیا جائے، وہیں سے تبلیغ دین شروع کر دی۔ اور میں آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں کہ ضلع دھار میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے بھوج شالہ، شاید کبھی کبھی اخباروں میں سنتے ہوں گے اختلافات کے تعلق سے۔ وہ بھوج شالہ جو ہے اس کے بانی حضرت بابا رتن سنگھ ہندی ہی ہیں۔ عزیزان نگرانی بہرکہ حضرت بابا رتن ہندی تبلیغ دین فرما رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سیر و فیر کی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ عزیزو، یہاں تک کہ 700